کا تو ایک سمپل سا یہی ہے آپ کے سامنے، جو یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں قانون کی اور اس کی، وہ سب کے سامنے ہے، اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت تھینک یو ویری مچ. اس وقت نیاز اللہ نیازی صاحب موجود ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب سماعت کے دوران مسلسل کمرہ عدالت میں موجود تھے. یہ بتائیے گا نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، آج کی سماعت سے تو واضح ہو گیا ہے کہ جب جاجا آفریدی صاحب، مسٹر عائشہ ملک صاحبہ سب نے ڈکریشن کی بات کی، تو ای سی پی کے الیکشن جو کونسل تھا آپ نے دیکھ لیا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، لاجواب ہو گئے. جب جاجا آفریدی صاحب نے مختلف ڈکریشن سامنے رکھی، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. دیکھیں، الیکشن ایک فراڈ ہے. کل تو آپ نے دیکھا کانگریس نے بھی جو ریزولوشن پاس کیا ہے، انہوں نے اس الیکشن کو فراڈ قرار دیا ہے. 8 فروری اب چیف جسٹس صاحب، جس میں میں بلے والے کیس میں پیش ہوا، میری یہی لڑائی تھی. ہم نے یہی کہا تھا کہ بلے کا نشان نہ لیں پارٹی سے، کیونکہ ہم نے الیکشن بھی کروا لی اور پارٹی کو الیکشن میں جانے دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک پلان تھا، اس پلان کے تحت ہم سے بلہ چھینا گیا. بلے کے چھیننے کے باوجود پارٹی مختلف نشانات سے گئی اور پھر بھی الیکشن جیتی. آج چیف جسٹس نے خود کہہ دیا کہ پی ٹی آئی تو لکھا ہوا ہے فارم کے اوپر، پی ٹی آئی تو لکھا ہوا ہے ڈکریشن کو، آپ نے آخر پہ ان کو بلے کا نشان کیوں نہیں دیا؟ بلے کا نشان آج چیف جسٹس پاکستان نے خود کہا ہے کہ آپ نے ان کو بلے کا نشان کیوں نہیں دیا. اب دیکھیے، ہم بھی وہی بلے کا نشان مانگتے ہیں. اب 2 چیزیں ہیں ٹھیکہ صاحب. ایک یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ثابت ہو چکا ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے جس نے پورے فراڈ سے الیکشن کو مینیج کیا. اور یہ بھی آپ سامنے آ چکا ہے کہ یہ میجارٹی، میں پہلے اپنی پارٹی کو کہتا تھا کہ یہ ایک اس پلان کا حصہ ہے جو اسمبلی میں ہماری سیٹیں چھین کے وہاں کنسٹیٹیوشنل آپ پتہ ہے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت بھی بڑھانی ہے، اس کے لیے بھی میجارٹی چاہیے. اب یہ ہے اچھا، کیا یہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں مدت ملازمت سے اس کیس کو جوڑ رہے ہیں؟ جی، میں اس چیز سے جوڑ رہا ہوں، اس وجہ سے جوڑ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا جس طریقے کہتے ہیں کہ 3 سال ٹائم بڑھانا ہے، تو 3 سال مدت بڑھانے کے لیے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. تو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ 2/3 میجارٹی سے. جب یہ پشاور سے کیس آیا، یہ سی پی ایل اے آئی، تو مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اطہر مرزا صاحب، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اور جو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا. اب دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے، ایک پلان ادھر بنتا ہے اور ایک پلان ادھر بنتا ہے. یہی خان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پلان بنتا ہے. جتنی چیزیں ہم سے 8 فروری کے الیکشن چھینا، لوگوں کو لوگ نکلے ہیں. کل مجھے جج صاحب نے کہا کہ جی لوگ نہیں نکل رہے. میں نے کہا لوگ نکلے تھے، آپ کو نظر نہیں ہے. 8 تاریخ کو لوگ نکلے تھے، جس میں اب بھی لوگ اب اس سے بھی زیادہ ہیں. اب کتنے تک لوگوں کو آپ روکیں گے؟ 8 فروری کے الیکشن آپ کے سامنے ہے، آج کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آپ ایک کوشچن اور بڑا چلا کہ آپ سیٹیں لے کے کسی اور پارٹی کو دے سکتے ہیں؟ کنسٹیٹیوشنلی پرپورشنل سیٹیں، پرپورشنل سیٹس جو ہوتی ہیں وہ کسی پارٹی کا رائٹ ہے. اگر ان کا رائٹ کو آپ چھین کے دوسری پارٹی کو دینا چاہتے ہیں. کل مسٹر عائشہ ملک نے یہ کوشچن پوچھا کہ آپ کس طریقے سے وکیل، آپ ای سی پی کے وکیل، یہ بتائیں کہ آپ ان کی سیٹیں چھین کے دوسری پارٹی میں کوئی قانونی پرویژن بتائیں نا، کوئی آئین کی پرویژن بتائیں. تو ٹھیکہ صاحب، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، میں تو آج یہ دیکھا کہ ججز سے انہوں نے آئین کی بات کی ہے، آئین کی فتح. آج جی بالکل آئین کی فتح جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی طرف کیس جو ہے نا آہستہ آہستہ آ رہا ہے. سنی اتحاد کونسل و تحریک انصاف 11 بجے بلکہ یہاں سے بلہ جو ہے وہ لیا گیا، لیکن بیلٹ پیپر پہ بلہ پہلے ہی جا چکا ہوا تھا. الیکشن کمیشن سے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ بلے کا نشان نہیں آئے گا؟ آپ نے بلہ کیوں نہیں چھاپا اس بیلٹ پیپر پہ؟ کیوں وہ آپشن نہیں تھی؟ آپ بعد میں اس کو کراس کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ منع ہو گیا ہے تو اب ہم نہیں دے رہے ہیں. لیکن بلہ چھاپنا ہی نہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تیاری پہلے سے بہت زبردست کی ہوئی تھی. پورا جو اسٹیڈیم تھا، پورا جو بیٹنگ لائن تھی، جو بالنگ لائن تھی، جو ہمارے اوپوننٹس تھے، سب کچھ سیٹ کیا ہوا تھا. اینڈ میں ہمیں اٹھا کے بغیر بلے کے، بغیر بال کے تو اسٹیڈیم میں پھینکا گیا کہ آپ جاؤ جو کرنا ہے. اچھا قمر صاحب، آپ نے مسلسل ہیئرنگ میں موجود رہیں، پہلے بھی دنوں میں جو ہیئرنگ تھی، اس کے بعد عید کے بعد جو خاص طور پہ آج چوتھا دن ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے غلطیوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کیا آئی الیکشن کمیشن کی؟ دیکھیے، میں پٹیشنر ہوں اس میں، اور پی ٹی آئی کے طور پہ پٹیشنر ہوں. ہم نے ریزرو سیٹس پہ ساری خواتین نے پی ٹی آئی کے فارم جمع کرائے، ہمارے بھی فارم منگوا لیے جائیں. اور جو لسٹیں ہم نے جمع کرائی تھی وہ پچھلی جو ہیئرنگ پرسوں ہوئی تھی، اس میں ایک معتبر جج صاحب نے کہا تھا کہ پورا ریکارڈ لے کر آئیں ریزرو سیٹس کا بھی. وہ نہیں آیا آج، ابھی تک وہ الیکشن کمیشن نہیں لایا، وہ لے کر آئیں.
اس لیے کہ یہ تو ہماری لسٹ ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. بلہ جانے کے بعد انہوں نے ہمیں ایز پی ٹی آئی ریفیوز کر دیا کہ اب آپ نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن اگر پارٹی بن گیا ہے تو وہ جو آج جسٹس منیب صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے تو ایز کانسٹیٹیوشنل ادارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے تھے, ان کی نظر میں تو سب برابر ہونے چاہیے. عدلیہ یا پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کو تو کسی کی بھی پارٹی نہیں بننا چاہیے, ان کے تو کوئی فیوریٹس نہیں ہونے چاہیے. اگر ہم عدالت میں بطور سائل آتے ہیں تو آپ ہمیں بطور سائل ٹریٹ کریں, آپ ہماری شکلوں پہ پی ٹی آئی یا ایس آئی سی نہ ڈھونڈیں. اور الیکشن کمیشن کی جو ٹون ہے, جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, جس طرح وہ ایس آئی سی کا مذاق اڑا رہے تھے, جس طرح وہ پی ٹی آئی کے معاملات کو مذاق, کارٹون نیٹ ورک کی ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن کی بات نہیں بتا رہے ہیں, ہمیں کوئی کارٹون نیٹ ورک سنا رہے ہیں یا کوئی اور کوئی کامیڈی سیریل بتا رہے ہیں. جی الیکشن کمیشن. تو آج جب سوال پوچھے گئے تو پھر ان کے پاس جواب نہیں تھا, پھر وہ اونچی آواز کر کے تو سرمنز دے رہے تھے. تو اونچی آواز نہیں, آواز نیچی رکھیں اور آئین سے پروف کریں کہ آپ نے صحیح حرکتیں کی تھی یا نہیں کی تھی. آئین کی آرٹیکل 17 کی وائلیشن اسٹیبلش ہوئی ہے آج اس اعلیٰ عدالت میں کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 17 کی وائلیشن کی ہے, اور انہوں نے ہمارے بنیادی رائٹ ایز پولیٹیکل پارٹی خود سے سلب کی ہے. خود انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. اچھا, آخری بات, چونکہ لوگ تو عدالت میں موجود نہیں ہوتے, آپ عدالت میں موجود ہوتی ہیں, آپ کیا امید دلاتی ہیں لوگوں کو جو اس امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کو انصاف ملے؟ دیکھیں, تحریک انصاف عوام کی جماعت ہے, پاکستان کی عوام اس کے ووٹر ہیں, تو انصاف تو عوام کو ملنا ہے. ہم تو پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے ہیں, اور پالیٹکس کون کرتے ہیں؟ نمائندے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں نا. ہمارا تو سارا کام سٹارٹ ہی عوام سے ہوتا ہے, عوام پہ ختم ہوتا ہے. سیاست کا مطلب ہی یہی ہے. دوسرا, جمہوریت کی اسپرٹ کے لیے میں یہاں بیٹھتی ہوں. یہ کیس صرف ریزرو سیٹس کا کیس نہیں ہے, یہ پاکستان میں آنے والے وقت میں آئین کی راہ متعین کرے گا, آئین کی اسپرٹ کو متعین کرے گا. یہ پاکستان میں جمہوریت کی اسپرٹ کو ڈٹرمن کرے گا. یہ بتائے گا, یہ کورس آف ایکشن کریکشن بتائے گا کہ کیا ہمارے پاس ایسے ہی الیکشن ہونے چاہیے جس کے خلاف یو ایس کانگریس میں قراردادیں پاس ہوں کہ انتہا کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, ٹارگیٹڈ جو ہے وہ وائلنس کی گئی, ایک پارٹی کو جو ہے وہ اس کے خلاف الیکشن میں ہائی ہینڈڈنس رکھی گئی, اور اس کے امیدواروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس پہ ریزولوشن آ گئی ہے. ول آف دا پیپل کو جو ہے اٹھا کے فارم 47 کے ذریعے پس پش ڈالا گیا. سو اب ساری امیدیں یہاں سے لگی ہیں, کیونکہ یہ صرف ریزرو سیٹس کا نہیں, یہ فارم 47 پہ آنے والے تمام جعلی جو منتخب اپنے آپ کو کہتے ہیں اور چنتخب ہیں, ان کا بھی فیوچر ڈٹرمن کرے گا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی میرا چنیوٹ سے تعلق ہے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں اور وہاں سے کینڈیڈیٹ بھی ہوں ایم پی اے کی. جو فارم 47 پہ آئی ہوئی یہ جعلی مینڈیٹ چوروں کی جو حکومت ہے, جو ٹک ٹاکر کی یہ حکومت ہے, تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی گورنمنٹ کو لا کے آپ لوگ اس قسم کے بھونڈے